طائف کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا سخت دن تھا، تو وہاں سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی روایت کے مطابق یہ سوچا کہ میں کسی مکہ کے کسی سردار کی پناہ لیتا ہوں تاکہ مکہ والے مزید تنگ نہ کریں۔ مکہ کے بہت سے سرداروں کو پیغام بھیجا، سب نے انکار کر دیا۔ آخر ایک سردار مطعم بن عدی تھا، اس کو پیغام بھیجا۔ اس نے کہا جی میں تیار ہوں، آپ آ جائیے مکہ، میں آپ کو اپنی پناہ دیتا ہوں، میری پناہ میں آپ مکہ میں آئیے۔ یہ ان کی روایت تھی کہ جب کوئی پناہ دیتا تھا پھر کوئی دوسرا اس کو چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب تشریف لائے تو مطعم بن عدی اور اس کے سارے 5-6 نوجوان بیٹے تھے، اس کے سارے ہتھیار لگا کے انہوں نے مکہ سے باہر آپ کا استقبال کیا، اور پھر آپ کو لے کر وہ کعبہ میں گئے اور کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مطعم نے اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد میری پناہ میں ہے، اس لیے کسی کو جرت نہیں کرنی چاہیے ان کو تنگ کرنے کی۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا جو گزر گیا۔ اس کے بعد بہت سارے حالات آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی عزت اور عظمت نصیب ہوئی۔ 3 برس کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، بہت سے حالات آئے، آتے رہے، چلتے رہے۔ اسی دوران میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ بدر کے واقعے کے بعد یہ مشورہ ہوا کہ جو قیدی پکڑے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بہت سے مشورے آئے، حضرت عمر نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اسی دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھے آ کر کہتا تو میں ان سب قیدیوں کو بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ مطعم بن عدی کافر تھا، کفر کی حالت کے اندر ہی مرا، لیکن اس کا احسان آپ کو اتنا یاد تھا کہ اتنے برس بعد بھی آپ نے کہا کہ میں نے اس کا احسان مجھے یاد ہے، اور آج اگر وہ آتا تو میں اس کے احسان کا بدلہ دیتا۔ یہ ہوتا ہے احسان کو یاد رکھنا، اور یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی غزوہ کے موقع پر حضور کے چچا حضرت عباس بھی قید ہوئے، اس وقت کفار کی طرف سے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا قد بہت لمبا تھا، کسی کا کرتا ان کو آتا نہیں تھا، ان کے کرتا موجود نہیں تھا، تو بڑے صحابہ سے کہا کہ کرتا دو، کسی کا کرتا ان کو پورا نہ آیا۔ اسی موقع پر عبداللہ ابن ابی جو مشہور منافق تھا، وہ بھی چونکہ لمبے قد کا تھا، اس نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا دیا۔ اب ایک واقعہ ہے، دیکھنے میں معمولی سا واقعہ ہے، لیکن جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے آ کر عرض کیا، جو کہ مخلص مسلمان تھے، تو حضور نے اپنی قمیض اتار کر اس کو کفن دے دیا۔ فرمایا کہ یہ چچا کے اس کرتے کا بدلہ ہے جو اس نے میرے چچا کو دیا تھا۔ یہ احسان کا بدلہ ہے، جب کوئی احسان کرے تو اس کو اس طرح یاد رکھا جاتا ہے، اس طرح بدلہ دیا جاتا ہے۔ غار ثور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وہاں پہ واقعہ پیش آیا آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قربانی دی، کس طرح غار ثور کو صاف کیا، کس طرح سانپ نے ڈسا، کس طرح بلوں کو بند کیا، یہ سارا واقعہ ہے۔ اور کس طرح جن لوگوں نے غار ثور کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کتنی مشکل چڑھائی ہے، اور صدیق اکبر اپنے کندھوں پر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک گئے ہیں۔ اسی لیے کہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر مجھ سے ایک سودا کر لو، غار ثور کی جو راتیں ہیں ان کی نیکیاں مجھے دے دو، میری ساری عمر نیکیاں تم لے لو۔ اور ابو بکر نے انکار کر دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کو یاد تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، اس کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ تو میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کسی کے چھوٹے بڑے احسان کو یاد رکھنا اور پھر اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ہمیں اور بہت سی سنتیں یاد رہتی ہیں،
ہمیں رویوں کی سنتیں، زندگی کے عمل کی سنتیں بھول جاتے ہیں۔ تو کاش ہمیں بھی یہ بھی یاد رہے کہ کسی کا ہر چھوٹا بڑا احسان جو ہے، اچھا عمل، اس کو یاد رکھا جائے، اور جب موقع آئے تو پھر اس کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ ایک اور گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل عالمی طور پر جو حالات مسلمانوں پہ جا رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، خاص طور پر آیت کریمہ پڑھیں، اللہ کریم جو ہے اس عذاب سے نجات دے دے، اور دنیا کے جو 3 بڑے شیطان ہیں ان سے مسلمانوں کو اللہ پناہ نصیب فرمائے، ان کو ہدایت دے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کی چالوں کو انہیں پر الٹ دے اور ان کو ذلیل و رسوا کر دے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم استغفار تو کر سکتے ہیں، آیت کریمہ تو پڑھ سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب توفیق نصیب فرمائے۔